السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. اس سے پہلے والی مجلس میں گزشتہ آیات کی تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حیات میں اور اصلی شکل میں اور اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا. جن میں سے گزشتہ آیات میں افق اعلیٰ پر اور آسمان کے بلند کنارے پر مکہ کی سرزمین میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنا بتلایا. اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات کی ضمائر کو زیادہ تر حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف پھیرا جائے، کیونکہ اصل مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آنے والے فرشتے کی حقیقت اور یہ وحی کی صداقت اور اس کا بے ریب ہونا بتلانا مقصود ہے. تو اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، یہ تمام چیزوں کو بتلانے کے بعد یوں فرمایا کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی فرمائی ہے وہ وحی بھی انتہائی پر اعتماد ہے، جس میں شک کی اور شبہ کی جو مکے والے نکال رہے تھے کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آج جو آیتیں تلاوت ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور دیکھا. کہاں دیکھا اس کو بھی ان آیتوں میں معین کر دیا. فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک اور مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ چھٹے آسمان پر ایک بڑا زبردست بیری کا درخت ہے. سدرا بیری کو کہتے ہیں. تو بیری کا بہت بڑا درخت ہے جس کی جڑیں تو چھٹے آسمان میں ہیں اور جس کی شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں.
اور اس کا ہر پتا انوار سے چمک رہا ہے، اور ہر شاخ پر ملائکہ کا ورود ہے، اور اس کا پھل جو ہے وہ بہت بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ایک ایک بیر ہے جس میں گٹلی نہیں ہوتی۔ گٹلیاں دنیا کے پھلوں کا خاصہ ہے، اور اس کے پتے پر انوار ہیں۔ ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کو تو کیا کام ہے، اور یہی کام ہے اعتراض کرنا۔ دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے، دنیا میں سب سے مشکل کام اس کا جواب دینا ہے۔ مفتیان کرام کو لوگ سوال کر دیتے ہیں، بیچاروں کو خون کا پسینہ کرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں کتابیں، اور سب ہمیں جواب نہیں آتا۔ ارے بھائی جواب آسان نہیں ہے، کھانے کا کھیل نہیں، بے تکا سوال ہے تیرا، لیکن ہم جو لکھیں گے وہ دلیلیں بننے والی ہیں، تو مدلل جواب دینا ہے، مکمل جواب دینا ہے، اور مستند جواب دینا ہے۔ اچھا مفتی وہ ہے جو مستفتی کو مطمئن کر سکے، اس کو اطمینان دلا سکے، لیکن اور چنانچہ اور البتہ اور لہذا کے بیچ میں اس کا فتویٰ نہ ہو، سامنے والے کو کلیئر بات مل جائے۔ تو محنت تو کرنی پڑتی ہے، تو محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، بڑی عرق ریزی ہوتی ہے، تب جا کر کے ایک جواب جو ہے لکھنے والا تو اٹھا کر کچھ بھی لکھ دیتا ہے، لیکن جواب دینا بڑا محنتوں اور بڑا مشقتوں کا، انسان کے علم کی جانچ ہو جاتی ہے، اس طرح سے دیتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ چھٹے آسمان پہ درخت کی کیا ضرورت ہے، وہاں کیا ہے درخت؟ بھئی یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ درختوں کی کہاں ضرورت ہے اور کہاں نہیں ہے، اور یہ دنیا کے درختوں کی طرح درخت تھوڑا ہے کہ ضرورت پڑی تو رکھا، ضرورت پڑی کاٹ دیا۔ یہ تو پورا انوار درخت ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم فرماتے ہیں کہ درخت اگر ہو وہاں تو کیا بات ہے، جب وہاں شہد کی نہریں ہیں، جب پانی کی نہریں ہیں، جب دودھ کی نہریں ہیں، جب زمین ہے، سب کچھ ہے، تو درخت بھی ہے، اس میں کیا اعتراض؟ علماء نے لکھا کہ اعمال جتنے بھی چڑھتے ہیں آسمانوں پر، وہ تمام کا پہلا اسٹاپ سدرا میں ہوتا ہے، وہاں سے آگے پھر بعد میں چلتے ہیں۔ اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ سدرا کے معنی تو بیری کے ہیں، اور منتہا کے معنی انتہا اور اینڈ کے ہیں۔ عام طور پر ملائکہ کرام ان کی پرواز کا یہ آخری مقام ہے، یہاں جو ہے ان کی پرواز فنش ہو جاتی ہے، جیسے اسٹیشنوں میں اور ریلوے ٹریک میں ہوتا ہے کہ ایک جگہ جا کر وہ ٹریک ختم ہو جاتا ہے، تو فرشتوں کا جو ٹریک ہے وہ سدرا پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ عام ملائکہ کا پرواز کا انتہا چونکہ سدرا پہ ہو جاتی ہے، اس بنا پر اس کا نام سدرۃ المنتہا رکھ دیا۔ سرکار تشریف لے گئی، ایک دوسری مرتبہ
مرتبہ جو دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو تو سدرہ کے پاس دیکھا، یکش السدرۃ ما یکشا، پھر اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، سرکار نے جو دیکھنا تھا اور اللہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہی دیکھا۔ زاغا یزیدو کے معنی ٹیڑھے ہونے کے ہیں، ما زاغ البصر کے معنی یہ ہے کہ سرکار نے جو دیکھنا چاہا ہے اللہ کی طرف سے وہی دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھنا تو کچھ چاہتے تھے اور دیکھ کچھ لیا، اس لیے لفظ لائے ما زاغ البصر کہ نگاہ اچٹ کر کہیں اور نہیں چلی گئی، جو مطلوب تھا دکھانا اسی پر ٹھہری۔ وما طغى، اور دوسری ادھر ادھر کی کوئی چیزیں بھی دیکھنے میں سرکار کے سامنے نہیں رہی۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ بھول میں دیکھنا تھا کہیں اور دیکھ لیا کہیں، یہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور جو چیز دیکھنی تھی اس کے علاوہ ادھر ادھر کی دو چار چیزیں اور بھی دیکھ لی، یہ بھی نہیں ہوا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اور آگے فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں، آیات کبریٰ کے معنی بڑی نشانیاں اللہ نے دکھائی۔ اب یہ آیات کبریٰ بہت سی چیزیں ہو سکتی، ان میں یہ بھی احتمال ہے کہ خود اللہ کے دیدار سے آپ کو نوازا گیا ہو۔ جبریل علیہ السلام کا دیکھنا یقینی ہے، لیکن لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نشانیاں سرکار کو دکھائی ان میں خود اللہ کا دیکھنا بھی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں لے جا کر سرکار کو اپنے دیدار سے نوازا، اور سرکار نے حق تعالیٰ شانہ کو دیکھا، اور وہاں اللہ نے آنکھوں میں وہ قوت عطا فرما دی تھی کہ وہ قوت سے اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر ان فانی آنکھوں سے اس باقی ذات کا دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم فانی ہیں، ہماری آنکھیں بھی فانی ہیں، اور اللہ کی ذات باقی ہے، تو فانی نگاہوں سے باقی کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا دیدار جنت میں ایمان والوں کو ہوگا، یہ یقینی فیصلہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، شرح عقائد کا مسئلہ ہے، اور مدرسے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور امتحان میں اچھا سوال یاد کر کے جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک عام بات آپ کو سمجھانے کے لیے آسان، کہ وہاں اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں عطا فرمائیں گے کہ جس سے اللہ کا دیدار ممکن ہو، اور کئی ہزاروں حجابات کے پیچھے سے تجلیات کا دیدار اللہ کروائیں گے۔ سرکار کو ڈیفینیٹلی دیدار ربانی ہوا کہ نہیں، اس میں اقوال ہیں، اس لیے زیادہ تر مفسرین جو ہیں ان میں خاموش ہیں،
اور توقف کا اور خاموشی کا مسلک جو ہے ڈیفینیٹ بیان کرنے کے بجائے اختیار فرمایا ہے۔ آیات میں بھی دونوں پہلو نکلتے ہیں کہ دیدار جبریل مراد ہے کہ دیدار ربانی مراد ہے۔ زیادہ تر مفسرین حضرت جبریل علیہ السلام کے دیکھنے کی طرف گئے ہیں۔ البتہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کے ماتحت اللہ کے دیدار کو بھی شامل فرمایا ہے۔ چنانچہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں اس کی تشریح فرمائی۔ عام ایمان والوں کو جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے آخرت میں، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ اچھے عمل کیے تو اللہ ان کو زیادہ دیں گے۔ ہم تو ہر جگہ زیادہ مانگتے ہیں، تو کیا زیادہ دینا چاہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں زیادہ یعنی جو مزید چیز اللہ دینا چاہتے ہیں وہ اپنا دیدار ہے۔ اب لوگ جنت میں جب پہنچا دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی مانگو، مانگتے کیوں نہیں؟ دنیا میں تو بہت مانگتے تھے، اب کیوں نہیں مانگتے؟ اے اللہ، تم نے بغیر مانگے اتنا دے دیا کہ اب مانگنے کا کوئی موقع نہیں رہا، کیا مانگیں؟ جو نعمت مانگنے کو سوچتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے اور اتنی بڑی مقدار میں موجود ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے زیادہ کیا مانگیں۔ دنیا میں مانگتے تھے تو تھوڑا ملتا تھا تو زیادہ مانگتے تھے، زیادہ ملتا تھا تو اور زیادہ مانگتے تھے۔ یہاں کیا مانگیں؟ یہاں تو سب کوانٹیٹی اتنی فل ہے، کیا مانگنا؟ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ مولانا یہ سگریٹ ملے گا جنت میں؟ جنت میں سب نعمتیں اللہ دے رہے ہیں، تو یہ سگریٹ دنیا میں ہم بہت پیتے تھے، یہ ملے گا وہاں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو سلگانے کے لیے جہنم تک جانا پڑتا ہے، کیونکہ تو آگ کی چیز ہے، اس لیے یہ گندی چیز کا وہاں تصور نہیں ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ طالب علم نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارا دل جو چاہے گا اللہ وہ سب جنت میں دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کا تم تقاضا کرو گے مانگو گے اللہ وہ بھی دیں گے۔ تو حضرت دنیا میں تو مجھے کڑی کھچڑی بہت زیادہ پسند رہی، جنت میں یہ ملے گی؟ میرے والد صاحب نے فرمایا قرآن شریف کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، تو اگر یہ مانگ لو گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ کڑی کھچڑی کا تذکرہ بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ میں ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ وہاں جانے کے بعد جو ہے اللہ دماغوں کو اتنا پاکیزہ بنا دیں گے کہ یہ نور کلیوں کا خیال وہاں نہیں آئے گا۔ ایک آدمی بڑی کھچڑی سے پریشان تھا گھر والوں کی، تو وہ ہوٹل میں پہنچ گیا اور اس نے کہا بھائی مینیو لاؤ آپ۔ جب مینیو پیش کیا گیا تو اس میں یہ چیز ان کو اچھی لگی، نور کلیاں، نور کی کلیاں۔ اس نے کہا یہ نہیں کوئی آئٹم معلوم ہوتی ہے بھائی یہی لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد لا کر کے کڑی کھچڑی پیش کی،
اس نے ویٹر سے کہا کہ اس سے تو بھاگ بھاگ کے میں گھر سے آیا تھا، پھر بھی یہ میرے پیچھے یہاں آئی۔ فرماتے ہیں ایسی چیزوں کا خیال بھی وہاں نہیں آئے گا، وہاں پاکیزہ چیزوں کا خیال بھی اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے اور وہ مانگے گا۔ ارے بھائی مانگو، تم نہیں سمجھ میں آتا کیا مانگو، تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے پردہ ہٹائیں گے اور ہزاروں پردوں کے پیچھے سے اللہ کا دیدار ہوگا، سب نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ فرمایا اللہ سب سے بڑا نعمت اور سب سے بڑا انعام تو تیرا دیدار ہے، تیری زیارت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیدار ربانی وہاں ہوگا، اور فرماتے ہیں سدرا کے پاس ان کا سدرۃ المنتہا انتہا جنت الماوا، معلوم ہوا کہ وہاں جنت، ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور جنت کیونکہ ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے، مومنین کا ٹھکانہ ہے، اس لیے اس کا نام ماوا رکھا۔ الگ الگ جنتیں ہیں، جیسے جنت الفردوس، یہ بھی جنت ہے، لیکن ہم تو یہ 10 روپیوں میں لینے نکلے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جنت ابھی موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بعد میں جنت بنائیں گے، تصور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جنت ابھی ہے الآن، اور جہنم ابھی ہے الآن، موجودتاً فی الحال موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیار کریں گے اور پھر بعد میں اس میں داخل کریں گے، ابھی فی الحال موجود ہے۔ اور ایک مثال پر آج کی بات ختم کریں گے۔ سب سے اچھی مثال اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی تمثیلات سے بہتر مثالیں نہیں ہو سکتی، سب سے بہتر مثالیں قرآن کریم کی مثالیں ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ مثالوں سے کیوں سمجھاتے ہیں؟ کیا اللہ بغیر مثال کے سمجھانے پر قادر نہیں ہے؟ فرمایا جن کو سمجھانا ہے وہ مثالوں کے محتاج ہیں، اس بنا پر اللہ مثالیں دیتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کے بعد بہترین مثال اگر کسی نے دی ہے تو خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثالیں بہترین مثالیں ہیں۔ یہ طویل سلسلہ ہے مثالوں کا ہمارے سامنے، لیکن موضوع کی مناسبت سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، بدر کامل چمک رہا تھا، روشنی چاروں طرف بکھیر رہا تھا، اور مہتاب نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اسے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ کوئی موقع، کوئی گھڑی، کوئی دقیقہ میرے نبی ایسا چوکتے نہیں ہیں جس میں اللہ کے بندوں کو کوئی دین کی بات بتا سکیں اور اس کو فضول گزار دیں، کیونکہ آخرت کی بڑی زبردست فکریں لے کر نبی آتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ امت کے لمحات ضائع ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ امت فضول بیٹھی رہے، وہ نہیں چاہتے کہ امت کا وقت فضول چیزوں میں ضائع ہو جائے۔ آج دنیا نے ہم کو فضولیات میں لگا دیا ہے، گھنٹوں کے گھنٹوں لوگ موبائل کے اوپر فضول چیزوں میں لگے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کام کے لیے آپ گھنٹوں استعمال کرو کسی چیز کو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن فضول اپنے وقت کو ضائع کرنا جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کیوں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھو۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشائخ اور بزرگوں میں سے ہیں، ان کے اساتذہ ہی اتنے زبردست رہے ہیں، وہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ دن وہی دن گئے شب وہی شب، دن وہی دن گئے شب وہی شب،
جو تیری یاد میں گزر جائے. فرماتے تیری یاد میں جو وقت گزر گیا یہ وقت ہے. باقی جو دنیا کے لیے اوقات گزارتے ہیں اس پر اللہ کے یہاں جو ہے باز پرس ہونا ہے. اور جو وقت اللہ کی یاد میں گزرا اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں. جس مقصد میں تجھے بھیجا تھا اس میں تیرا وقت گزرا ہے. تمہیں میرے دھیان میں وقت گزارا ہے, میرا نام لے کر وقت گزارا ہے. تم انہیں بھیجا اسی لیے تھا کہ زبان جو میں نے دی ہے اس پر یہ زبان کے دینے والے کا نام ہو. سرکار نے صحابہ کو متوجہ کیا کہ یہ چاند کو دیکھتے ہو؟ جی حضور دیکھ رہے ہیں. فرمایا یہ دیکھنے میں کوئی بھیڑ ہو رہی ہے؟ دنیا کے کھلاڑیوں کو اناڑیوں کو دیکھنے کے اندر کتنے لوگ پس جاتے ہیں, کتنے لوگ مر جاتے ہیں. اسنان کرنے کے اندر کتنے لوگ جو ہے پہنچ گئے, کتنے مر گئے, کتنے اسٹیشن پہ کھپ گئے. اللہ کا دیدار کرنے میں کیا ہے؟ چاند کو دیکھ رہے ہو, کوئی جھگڑا, کوئی بھیڑ بھاڑ, کوئی مارم ماری ہے نہیں. ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چاند اسی کے لیے نکلا ہے. ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے یہ چراغ جلا دیا ہے. ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے ایمان والے بندوں کو اس طرح سے اپنا دیدار کروائیں گے جیسے کہ چاند کو تم دیکھ رہے ہو. جیسے چاند کے دیکھنے میں کوئی پرابلم تم کو نہیں آ رہا ہے. ہر جنتی اپنی منزل میں بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرے گا. جیسے ٹی وی سیٹ کے اوپر جہاں سے پروگرام ریلے ہوتا ہے ہر آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر دیکھ لیتا ہے. یہ ڈیفینیٹ چیز ہو گئی. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازیں گے. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ دیدار کے لیے محنتیں درکار ہے, کام درکار ہے. اور جب تک وہ جد و جہد اور وہ اللہ کی رضا نصیب نہ ہو جائے جس پر یہ دیدار کا ہونا, کب دیدار سے نوازیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جائیں گے. تو رضامندی کی علامت یہ ہوگی کہ اپنا دیدار جو ہے عطا فرما دیں گے. بہرحال یہ دوسری آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اس میں دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو سدرہ کے پاس معین طریقے پر دیکھنے کی بات ان آیات میں کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار سے نوازے اور ہمیں وہ اعمال نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے دیدار اللہ کا ہو سکے. ہمیں ذکر اللہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازے اور اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فضولیات سے اللہ بچائے اور زبانوں کو اپنے نام پر اور اپنے نام کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ بے حد توفیق عطا فرمائے. آج پھر ایک بار برما کے حالات کے سلسلے میں آپ سے دعا کی گزارش ہے. اب تک 18 مساجد شہید ہوئی اور کئی لوگ جو ہیں کام آئے ہیں اور بہت زیادہ حالات سنگین ہیں. یہاں تک کہ ہماری حکومت ہندوستان نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور وہاں کی حکومت سے باز پرس کی ہے کہ اس طرح سے جو قتل عام ہو رہا ہے آخر حکومت کیا کر رہی ہے. کیا یہ سب چیزیں حکومت کی شہ پر تو نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا باغیوں اور شر پسندوں کی ہمت کیسے ہے کہ وہ مسجدوں پر حملہ آور ہوں, وہ مظلوم انسانوں کو اپنا نشانہ بنائیں؟ آخر اس پر کوئی گرفت کیوں نہیں ہے؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ فوجیں کیا کر رہی ہیں؟ اقتدار کیا کر رہا ہے؟ ہندوستان کی حکومت نے خاص طور سے ہمارے وزیر اعظم نے اور صدر جمہوریہ نے اس بات کی ان لوگوں کو اطلاع بھی دی ہے اور یوں کہا ہے کہ جلد سے جلد ہم کو رپورٹ بتلاؤ اور یہ خونہ مرگی کو ختم کرو. ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے, البتہ ہمارے بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب ظلم و ستم سے حفاظت فرمائے اور مظلوموں کی بے انتہا طریقے پر اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے, ان کو ہمتیں عطا فرمائے, ان کے جان مال
مکانات، عزت، آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں تمام مسجدوں کو، مدارس کو، ایک شہر میں صرف جو ہے رنگون شہر میں 6 بڑے ادارے چل رہے ہیں جس میں بخاری شریف تک کی تعلیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ کئی اور ادارے ہیں جو 20 بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے حفاظ قرآن تیار کر رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک مدرسہ چلاتا ہے اور اپنا سب خرچہ اس کے لیے لگاتا ہے، اور تعلیم انتہائی طور پر نہایت عمدہ. خود جو ہے ہم نے جا کر اس کو ملاحظہ کیا. اللہ تعالیٰ یہ سب اداروں کی، تمام مسلمانوں کی، اور یہ جو شاندار مساجد انہوں نے بنائی ہے ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، اور پریشان حالوں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں ایماندار بنا، 100% دینی اعمال نصیب فرما. ہر قسم کے خلفشار فضولیات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زبانوں کو ذاکر فرما، دلوں کو شاکر بنا، اور جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا. اے الہ العالمین 100% نماز پڑھنے والا بنا، تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا. اے الہ العالمین اپنے دیدار سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما اور پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ ہماری کوتاہیاں اور ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما. اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہم تمام کے جرائم کو درگزر فرما دے. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ جو برما کے حالات ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں ایمان والوں پر حالات ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ غیر سے نصرت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ظالموں کو زیر فرما، حق کا بول بالا فرما، مظلوموں کی یاری مددگاری فرما. کم سے کم اے اللہ ہمیں ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بنا، اپنی مدد کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ایمان پر زندگی نصیب فرما. جب جانے کا دنیا سے وقت آئے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.
کریں گے اور یہ چاروں تسبیح تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ کریں گے. ویسے تو یہ 13 تسبیح ہوتی ہے لیکن اس کو 12 تسبیح کہتے ہیں, 12 تسبیح کہتے ہیں. حقیقت میں 13 ہو جاتی ہے لیکن 12 تسبیح کے نام سے یہ موسوم ہے. لیکن ہمارے یہاں مختصر جو ہے جن کو اجازت دی ہے ہم نے وہ ایک ایک تسبیح کی دی ہے. کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کو مکمل تسبیح کی اجازت دی ہے. بہرحال جیسی ضرورتیں ہیں, یہاں تو صرف جو ہے چند منٹوں کے لیے ہمارے بیٹھنے میں کچھ اللہ اللہ ہو جائے, ہمارے دل جاری ہو جائیں, دلوں کے زنگ ذرا دور ہو جائیں, کچھ اللہ اللہ نصیب ہو جائے. اس بنا پر یہ چند منٹوں کے لیے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. اور اصل چیز ہوتی ہے مراقبہ. نقشبندیہ کے یہاں اصل ترقی کا راستہ جو طے ہوتا ہے وہ مراقبہ کے ذریعے سے طے ہوتا ہے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان کو لے کر بیٹھ جانے کا نام ہے. جیسے آدمی اپنا کوئی کام کوئی دھن لے کر بیٹھ جاتا ہے اور گھنٹوں اس کے اندر ڈوبا رہتا ہے. جیسے دکاندار گراہک کی فکر لے کر گھنٹوں بیٹھ جاتا ہے, اس طرح سے ہمیں اللہ کے دھیان میں تھوڑی دیر کے لیے روزانہ بیٹھنا ہے اور دل کے حال کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہو رہا ہے, اس کے اندر کیا خرابی آ رہی ہے, کیا اصلاح کی اس کے اندر ضرورت ہے. دل جو ہے تجلی گاہ رب اکبر ہے, تو اس میں دوسری آلائشات برائیاں کیسے ختم ہو جائیں. ذکر اللہ کے ذریعے سے, مراقبات کے ذریعے سے اللہ کا دھیان جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ہم کو جمانا ہے. اس کے لیے روزانہ مشق کرنے کی ضرورت ہے. اور کسی شیخ سے بیعت ہو نہ ہو سب مراقبہ تو کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ عام ہے. جیسے پانی کا فائدہ عام ہے اس طرح سے اس کا فائدہ بھی عمومیت کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور مقصد کو سامنے رکھ کر آدمی کرتا رہے. اور مقصد یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے اور مقصد یہ ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے, لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور اس کے بعد الا اللہ, اس کے بعد اللہ اللہ اور اس کے بعد اللہ. ہمارے حضرت مولانا محمد بوڑھانیہ صاحب, ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف بوڑھانیہ صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے ہیں, خطیب ہیں اور کینیڈا میں اللہ نے بڑا کام ان سے لیا ہے. وہ بھی آج ہماری مجلس میں یہاں تشریف فرما ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ خود ہی جو ہے اصلاحی بیان فرمائے لیکن منع فرمایا تو تشریف لائے ہیں. ان کی توجہات بھی انشاءاللہ ہم کو حاصل رہیں گی اور ان کی دعائیں بھی ہم کو انشاءاللہ حاصل رہیں گی. دوسرے حضرات دور دور سے علماء تشریف لائے ہیں اور صرف یہ مجلس کے غرض سے آئے ہیں. اللہ ان کے آنے کو بے حد قبول فرمائے اور جو مطلوب ہے ہمارا اللہ کی رضا وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اور تیرے
سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 إلا الله
انشاءاللہ یہی لگاتار سلسلہ رہے گا. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جگ جا اور ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی. کوئی دنیا میں کتنے بھی مقامات بنائے اور کتنے بھی مکانات بنائے، لیکن آخرت اور قبر ہی اس کا اصلی مقام ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں. عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. جب بھی مراقبہ کریں ایک بات ضرور سوچا کریں کہ آج تو میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گر جاؤں گا اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میری آنکھیں کون بند کرے گا. پھر مجھے کشاں کشاں کندھوں پر اٹھا کر لوگ منو تنوں مٹی کے نیچے دفنا دیں گے، اور وہاں میرا منیس اور غمخوار کوئی نہیں ہوگا. پھر میرے اعمال اگر اچھے ہیں تو شاید وہ کام آ جائیں گے، ورنہ دوست سب مٹی ڈال کر چلے جائیں گے. یہ دوستیاں وہاں کام نہیں آ سکتی.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ کر دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم أيد الاسلام والمسلمین، اللهم ثبت الاسلام والمسلمین، اللهم ثبت اقدام المؤمنین وزلزل اقدام الكافرین وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اے اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ العالمین اپنی رضا اور اپنی مغفرت سے ہمیں نواز دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، ہم بہت ٹوٹے پھوٹے ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ ضیاءکار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ گناہ گار ہیں، لیکن تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں، تیری مغفرت کے خواستگار ہیں. اے اللہ اپنے مغفرت سے ہمیں مالا مال فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ امت کی بگڑی بنا دے. اللہ جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ اپنے فضل سے وہ ظالموں کو زیر فرما دے، ان کی سرکوبی فرما دے. اللہ مظلوموں کی نصرت فرما دے. اللہ فرما کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی نصرت فرما. اے اللہ ظالموں کی سرکوبی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، سلسلوں کا فیض عطا فرما. آنے والوں کو اے اللہ اپنے فضل سے نواز دے. اے اللہ فیضان عطا فرما، اپنی رضا مندی نصیب فرما. اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، تیرا دھیان نصیب فرما دے، سرکار کی اتباع ہر قدم پر عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہمارے ایک ساتھی تشریف لائے گودرا سے، زبان میں پریشانی اور تکلیف ہے. اے اللہ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی تکلیف کو دور فرما دے، صحت کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ شفائے دائمہ عطا فرما دے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یہ ہاتھ اٹھانا منظور فرما. اللہ اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ آئندہ کل خدمت نگر پیپل والا اسکول کے پاس حضرت کا عشاء کی نماز کے بعد